قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم صدق رسول الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات اللہم سلام خاک نشینوں سے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے دکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو بدھ کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بیوار سی خدا حافظ شریک حق پہ درود و سلام پیغمبر سلام ہو شہ لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پہ
بطول کے پیارو، سلام میرے شہادت کے گرد سیارو، سلام حسن اسلام خستۃ لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ نعرہ سلوات۔ حضرات، سلمہ بانو بنت عبدالحسین کی مجلس ترحیم کے حوالے سے اس وقت مسجد شیر خدا میں مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت حجت الاسلام علی جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو کہ مسجد میں تشریف لا چکے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آنے کی زحمت گوارا کریں۔ اور اب ہم مجلس سے قبل گزارش کریں گے جناب خوش احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ چہاردہ معصومین میں بالخصوص شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، مومین خوش احمد صاحب کے بعد خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب مجلس ترحیم کو خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملازہ ہو حضور۔ ہر مدرسہ کوئی نہیں زینب مزتر جیسا، مدرسہ کوئی نہیں زینب مزتر جیسا، جو بنا دیتا ہے اور اکبر کو پیغمبر جیسا، جو بنا دیتا ہے اکبر کو پیغمبر جیسا۔ یہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اور اس لیے شہ نے کہا آزادو بیٹا ہے کہاں کوئی، مؤذن علی اکبر جیسا ہے کہاں کوئی، مؤذن علی اکبر جیسا، اور نام اللہ کے بعد آنے لگا اکبر کا، اور نام اللہ کے بعد آنے لگا اکبر کا، اور یہ اذانوں کو مزہ دیتا ہے کوثر جیسا، یہ بھی توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے۔ اور اس کو بیٹھی ہے
دینوں کو میں لیلا اور اس کو بیٹھی ہے دعا دینے کو میں لیلا جو ہجوم آیا ہے اس مجلس لشکر جیسا جو ہجوم آیا ہے اس مجلس میں لشکر جیسا ان سے امید نہیں مدح علی کی کرنا اور ان سے امید نہیں مدح علی کی کرنا ڈھیر لکڑی کا جنہیں لگتا ہے منبر جیسا اور روب عباس کی سرحد تو بہت دور کی بات اور روب عباس کی سرحد تو بہت دور کی بات اور ڈھونڈتی رہ گئی دنیا علی اصغر جیسا ڈھونڈتی رہ گئی دنیا علی اصغر جیسا ایک نعرے حیدری ایک نعرے سلوات جزاک اللہ محمد احمد صاحب بہترین انداز میں ذکر محمد و آل محمد کر رہے تھے خالد صاحب نے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا بعدہ منقبت خوانی ہوئی اب گزارش کی جاتی ہے ان مومنین سے جو اب تک اپنے گھروں میں تشریف فرمائے ہیں کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا کرتاز کربلائی صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرحومہ کے تمام اہل خانہ کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے اور ان کے داماد کی طرف سے تمام مومنین بخشی طلاب کی طرف سے بر محمد و آل محمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مومنہ سلمہ بانو بنت سید عبد الحسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں بوسیلہ چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم
ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اول الدین معرفتہ صلوات بر محمد بتوفیق الہی و تائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ایک مومنہ، ایک مرحومہ، ایک مغفورہ کے اصالہ ثواب کے سلسلے سے مجلس منعقد ہے۔ حالانکہ ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہمارے برادر جلیل محترم ابوذر صاحب کا حکم بھی ہے کہ شہزادی کے سلسلے سے کچھ معروضات موالیان حیدر کرار کے حافظے تک پہنچائے جائیں، تو اسی لیے حالانکہ ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن اب چونکہ جب یہ حاشیہ انہوں نے لگایا تو اب محور معرفت، مرکز معرفت، مصداق معرفت، نقطۂ معرفت، محور حیات، محور نجات، محور ہدایت، محور محبت، محور مودت، مرکز تعارف اہل بیت، جس ذات کو اللہ نے بنایا ہے اس ذات کے سلسلے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں، چونکہ لوگ کم ہوتے ہیں تو باتیں بہت اچھی کی جاتی ہیں۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں، ورنہ ایک مجمع اور ایک جمع غفیر جب ہوتا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو حکم ہے کہ بڑی جلدی جلدی نماز ہو، کیونکہ اس میں صرف جوانی ہی نہیں ہے، اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں اور سب صحت مند نہیں ہیں، کچھ کمزور بھی بیٹھے ہیں۔ تو یہاں تو الحمدللہ ایسے ہیں کہ جیسے جناب ہانی کے گھر میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پر بابا، تو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں بہرحال آپ کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہے، لیکن فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معرکۃ الآراء خطبہ ہے، اور اس خطبے کا یہ درمیانی جز ہے کہ جسے سید رضی نے نہج البلاغہ میں پہلے نمبر پر جمع کیا، کہ جس میں سرکار نے معرفت دین کے سلسلے سے گفتگو فرمائی اور مولا نے معرفت کے حوالے سے یعنی رزق معرفت بندوں تک پہنچایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں اگر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، اور ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے۔ اچھا، جو لفظ نہ سمجھ میں آئیں وہ گھر جا کے آپ داد دے دیجئے گا، لیکن ایک مقدمہ ہے جو میں تیار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے، عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلقی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی روغ ہے، شمس و قمر میں اسی سے ذوق ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لوح ہے۔ المختصر اگر آپ آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گلکدہ ارضی کو دیکھیں تو اسی کا جمال نظر آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ تو؟ لیکن درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ دیکھیے میرا جملہ بڑا معنی خیز تھا، اس لیے کہ ہم کہاں اور ہماری بساط کیا، ہم کیا جانیں کہ وہ تھا، ہے، کب سے ہے اور کب سے تھا۔ یہ تو سرکار نے ہمیں بتا دیا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، کہاں ہم اور کہاں وہ خالق مطلق ہے اور ہم اس کی خلق کردہ مخلوق ہیں، تو کہاں وہ اور مخلوق میں بھی جو 14 ہیں وہ اعلیٰ و ارفع ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ جن کی مثال زمین پہ ہے اور نہ ہی عرش الہی پر ہے۔
اس بڑے نے وہ اکبر، ایسا اکبر اس لیے اکبر نہیں ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے۔ تو ایسے اکبر نے جب ہمارے درمیان کچھ بڑوں کو بھیجا ہے اپنی معرفت کا رزق بانٹنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم سے بالکل جدا ہونے چاہیے۔ ان سے نہ مثال واقعی دی جا سکے، نہ مثال ذاتی دی جا سکے، کہیں سے کوئی مثال میں وہ نہ آتے ہوں جو اپنے آپ میں مثال ہوں، بلکہ ان کے مثال کسی سے نہ دی جا سکے۔ تو ایسے 14 رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیے، اور اس میں بھی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو 14 رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیے اس میں 13 رجلن کرارن کی فہرست میں ہے، آج کے بعد واضح ہو جائے، اور ایک بی بی ہے کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب یہیں سے میں چاہتا ہی ہوں کہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں یہ پہلا تبرک ہے جو روانہ کر رہا ہوں، اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جبنا پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پایا۔ اللہ نے جو 14 ہمیں رہبر عطا کیے اس میں 13 رجلن کرارن کی فہرست میں ہے، اور ایک بی بی ہے کہ جو حجتوں پر حجت ہے اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اب تعقل و تدبر و تفکر کیجئے تو بات بالکل اظہر من الشمس، سورج کی طرح روشن ہو جائے کہ اللہ نے 13 کو رجلن کرارن کی فہرست میں رکھا، اور ایک بیجی جو حجتوں پر حجت ہے وہ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے۔ آج کہ میری بات واضح ہو جائے تو میں کہہ رہا ہوں بی بی کا مرتبہ ہے، اور کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں، یہ تو آپ کا حسن سماعت ہے الحمدللہ، آپ نے بڑی تیزی سے اپنے رہبار فکر کو مہمیز کر باب شہر علم تک پہنچایا اور اس موتی کو چن لیا ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار، اب مولا نے کیا فرمایا، اول الدین معرفتہ، یہ میں نے اس لیے تبرک آپ کے حوالے کیا تاکہ یہ دل کے گوشے میں جہاں محبت اور ولایت علی ہے وہاں پہ اس تبرک کو رکھ لیجئے گا تاکہ آنے والی گفتگو میں آسانیاں ہو جائیں، کیونکہ بی بی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ فلک جناب عزت مآب سرکار امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں جو معرکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا اور جسے سید رضی نے پہلے نمبر پر جمع کیا، اس خطبے کا درمیانی جز ہے کہ جس میں سرکار فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ۔ اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، پہلا ترجمہ بالکل سیدھا سا ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ پہلا دین ہی معرفت ہے۔ دیکھیں اول الدین معرفتہ یعنی پہلا دین معرفت ہے، اور اس کا جو اور ترجمہ علماء نے کیا وہ یوں کیا کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین کا پہلا زینہ، دین کی ابتدا اور دین کا آغاز بغیر معرفت کے نہیں ہوتا۔ اب دیکھتا ہوں آپ کتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ اب سرکار کے اس جملے کی روشنی میں ہمیں کہنے کا حق ہے کہ جب معصوم نے فرما دیا کہ بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا، تو جس بشر کے سینے میں دولت عرفان نہیں پائی جاتی، اگر اللہ اسے عمر نوح بھی عطا کر دے اور وہ خانہ کعبہ میں سجدہ کر کر کے گردن توڑ لے، رکوع کر کر کے اس کی کمر الف سے نون ہو جائے، تو بغیر معرفت کے اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں۔ بغیر معرفت کے اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں، اس لیے کہ برسا برس ابلیس نے سجدے کیے اور اس نے اسی کی عبادت کی، لیکن اللہ نے جب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو جو چھپا ہوا کافر تھا وہ چھلک کر باہر آ گیا۔ یہ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جو میں نے کہا، جو چھپا ہوا، جو ڈریس کے پیچھے چھپا ہوا کافر تھا وہ چھلک کر باہر آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تیرا سجدہ کرتا ہوں لیکن آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، جب اس نے اتنے سجدے کر لیے تھے اور اتنی عبادت کر لی تھی تو میں کہوں گا پروردگار ایک سجدے کا مسئلہ ہے، اتنے سجدے کر کے آیا ہے، ایک سجدے کا مسئلہ ہے، اس کو معاف کر دے اور اس حکم کو واپس لے لے۔ کہا قرطاس کربلائی، عجب نہیں کہ آواز آئے اور جواب ملے کہ قرطاس کربلائی مسئلہ سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جو کر رہا تھا وہ اس کی مرضی کے تھے، یہ ایک سجدہ ہے جو میری مرضی۔ آج کہ میری بات واضح ہو جائے جہاں تک میں لے کر آیا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے یا علی، بڑی تیزی سے آگے بڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس نے اتنے سجدے کیے ہیں، ایک سجدے کا مسئلہ ہے تو آواز آئے گی کہ اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے اسے ویسا مانا جائے، خدا کو ماننا کمال نہیں ہے، نمازیں پڑھ لینا کمال نہیں ہے، عبادت کر لینا کمال نہیں ہے، عبادت ویسی کرو کہ جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز اول اللہ نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ تو نے برسا برس میرے سجدے کیے ہیں اور میری عبادت کی ہے، لیکن جب میں نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اب چونکہ ابلیس نے سجدے تو کیے تھے لیکن ابلیس کے پاس معرفت انوار اہل بیت نہ تھی، تو اللہ نے برسا برس کی عبادت کو اس کے حوالے کر کے مردود بارگاہ کر دیا اور اسے رجیم قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے ابلیس نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ شیطان نہیں ہے، اس نے سب کیا لیکن میرے بنائے ہوئے ہادی کا انکار کر گیا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جہاں دیکھیں قانون دیکھیے گا یا علی اس اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجب توجہ فرما رہے ہیں، اس نے سب کیا، اتنے سجدے کیے، اتنی عبادت کی، لیکن میرے بنائے ہوئے ہادی کا اور رہبر کا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے تو روز اول قانون نافذ کر دیا کہ لاکھ سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ اور ہادی اور لیڈر اور رہبر کا تم نے انکار کر دیا، تو ساری عبادتیں ایسی ہی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اب اگر کسی کو ڈیمو چاہیے تو دیکھ لے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کسی کو آئینہ چاہیے تو دیکھ لے کہ ابلیس کے منہ پر جیسے عبادت ماری گئی ہے اسی طریقے سے محشر کے میدان میں کوئی علی کی ولایت کا منکر پہنچے گا، اور چاہے جتنی نمازیں پڑھ کے گیا ہو، لیکن اگر اس نے غدیر کے مولا کا انکار کر دیا، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ قانون روز اول سے اللہ نے نافذ کیا کہ اتنے سجدے کر رہے ہو، کرتے رہو۔ دیکھیں عجیب بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ٹکڑوں پہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں اور مجھے بات بھی پسند نہیں ہے جب تک کہ روح سخن اپنی جگہ پہ نہ رہے اور نفس موضوع پہ بات نہ ہو۔ روح سخن ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے، محور معرفت اہل بیت تک میں جانا چاہتا ہوں، محور معرفت، محور جو معرفت ہے، مرکز معرفت ہے، مصداق معرفت ہے، نقطہ معرفت ہے، میں اس ذات تک جانا چاہتا ہوں۔ لیکن دو حدیثیں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے ایک جگہ پہ سرکار نے فرمایا، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے تو ہم چاہتے ہیں کم از کم وہ بھی بوباس رہ جائے کہ کم سے کم اصال ثواب کی مجلس ہے اور وہ باتیں پہنچ جائیں کہ جو پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے اس دور میں۔ کم سے کم پتہ تو چلے کہ روح کسے کہتے ہیں، پتہ تو چلے کہ نفس کسے کہتے ہیں، پتہ تو چلے کہ جسم کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کریم ہے وہ پروردگار جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، اور علیم بذات صدور کہ جو دلوں میں رینگتے ہوئے احساسات کو پڑھ لینے والا ہے، وہ پروردگار جو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس نے آپ کی باڈی کو بنایا ہے تو کم سے کم آپ کو اپنی معرفت ہو جانی چاہیے کہ آپ کون ہیں۔ جب اپنے آپ کو پہچان لیجئے گا تو اپنے سے بڑوں کی بھی معرفت مل جائے گی، اس لیے کہ جب لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں تو پھر سامنے والے کو بھی نہیں پہچان پاتے ہیں۔ جب اپنی معرفت نہیں ہے تو آپ اپنوں سے بڑوں کی معرفت کیسے حاصل کیجئے گا؟ پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو جو بنایا ہے تو آپ کیا ہیں اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جگہ پہ سرکار فرماتے ہیں، میں معرفت پہ بات کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے۔ عجیب حدیث ہے، فرماتے ہیں معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے۔ جیسے جسم ہوتا ہے، جسم کی روح ہوتی ہے، ویسے ہی معرفت عبادت کی روح ہوتی ہے۔ جیسے روح کے نکل جانے کے بعد جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ویسے ہی معرفت کے نکل جانے کے بعد عبادت سوائے زحمت کے اور کچھ نہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، میں ڈیفائن کر لے جاؤں، عبادت سوائے زحمت کے اور کچھ نہیں۔ اب آگے بڑھئے تو مولا نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے، عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ مولا نے عجیب حدیث ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی عبادتوں پر غالب ہے، افضل ہے، حاوی ہے، وزنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی عبادتوں پر
پر غالب ہے، اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حر نے پوری زندگی عبادت کی، لیکن شب عاشور حر کی زندگی میں آنے والا، بھئی توجہ فرما رہے ہیں آپ، حر کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان نفس اللہ حاصل ہو گئی، اس ایک لمحے نے حر کو دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دیا۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، اور کربلا کا آئینہ سامنے نہ ہو تو حدیثوں کا چہرہ نظر نہ آئے۔ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا ہے، کربلا کا آئینہ سامنے رکھیے تو بات بالکل اظہر من الشمس ہو جائے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ ایک میسج دینا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور گراف کے ذریعے سے الحمدللہ گراف تو ہمیشہ سے بلند رہا ہے، تو گراف کی تو بات ہی الگ ہے۔ اب گراف کے ذریعے سے میں بہت دور تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ موالیان حیدر کرار کے لیے ہے کہ جو عرفان کی سرحدوں کو طے کرتے ہوئے باب شہر علم تک لے جاتے ہیں، اپنے رہوار فکر کو مہمیز کرتے ہوئے، ورنہ جن کا علم سے تعلق نہیں ہے ان کا ہمارے لیے کوئی بیان نہیں ہے اور ان سے کوئی خطاب بھی نہیں ہے۔ محدث قمی نے اسی لمحے کے اوپر ایک واقعہ تحریر فرمایا، اور کیا عجیب بات ہے صاحب، استقبال میں جسم کھڑا ہو نہ کھڑا ہو لیکن روح ضرور استقبال میں کھڑی ہوگی۔ محدث قمی لکھتے ہیں اسی لمحے معرفت کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کس لمحے میں معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دے۔ عجیب واقعہ تحریر فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں یہ کوئی گناہوں کا لائسنس نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ محبت اہل بیت کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ گناہوں کا لائسنس نہیں ہے، محبت اہل بیت کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ سنو اہل بیت کی محبت کا معیار کیا ہے، معرفت اہل بیت کی بلندی کیا ہے، معرفت اہل بیت تمہیں معراج کی سیر کیسے کراتی ہے۔ محدث قمی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک ایسی بھی رقاصہ تھی کہ جو امیر شام کے دربار میں، فقیر شام کے دربار میں رقص کرتی تھی، توجہ فرمائیے گا، رقص کرتی تھی، لیکن جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور یہ خبر معاویہ کو ملی ہے، اور جب یہ خبر امیر شام فقیر شام کے کانوں سے ٹکرائی تو اس ملعون نے اپنی اسی رقاصہ کو دربار میں بلایا، اور سنیے گا عجیب واقعہ، اور محدث قمی کا حوالہ دے رہا ہوں اور الحمدللہ علمی میدان میں پہاڑ کا نام لے رہا ہوں جو علماء واقف ہیں۔ محدث قمی نے اس واقعے کو شد و مد کے ساتھ لکھا ہے، پتہ نہیں کس لمحے میں اللہ دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دے۔ اس واقعے سے درس لے لینا۔ میں نے کہا صاحبان عرفان کے لیے بڑی بات ہے، اور جن کا علم سے تعلق نہیں ہے ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، چاہے جو کچھ آپ پڑھ کے چلے جائیے۔ اس نے محدث قمی یہ لکھتے ہیں کہ جب فقیر شام کو علی کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے اسی رقاصہ کو دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس ملعون نے کہا آج میرا بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے، میں چاہتا ہوں، خدا لعنت کرے، میں چاہتا ہوں کہ تو اسے رقاصہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے دشمن کا نام لے کر اس کے خلاف شعر پڑھ کر دربار میں رقص کر۔ اب اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ رقص کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رقص کرنے کے لیے تیار ہوں، ذرا اس دشمن کا نام تو بتا کہ جس کے خلاف مجھے شعر کہنے ہیں اور پڑھنے ہیں اور رقص کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان سے نام علی ابن ابی طالب نکلا اور اس کے کانوں سے ٹکرایا، محدث قمی لکھتے ہیں کہ وہ سکتے میں آ گئی، اور ایک مرتبہ پلٹ کے اس نے تھوڑی دیر خاموش ہو کے فقیر شام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے خلاف شعر پڑھوں اور رقص کروں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر تو رقص نہیں کرے گی تو مجھے قتل کرنے پہ مجبور کر دے گی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس رقاصہ نے کہا مجھے قتل ہونا منظور ہے۔ نہیں، میں سے سنیے گا میں کہاں لے کر آیا ہوں۔ کسی مومن کے عیب کو دیکھیے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، اسے اچھالنے کی کوشش نہ کیجئے۔ پتہ نہیں، ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، آپ نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کسی عالم دین کا جملہ میری زبان پہ تھا جو تبرکن میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اصل بات تک مجھے لے جانا، آپ نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ توبہ کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے جو علیم بذات صدور ہے، کہ جو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، جو گوشوں میں بیٹھ کر دل کے حالات کو پڑھ لینے والا ہے۔ آپ نے ظاہر کو دیکھا ہے، آپ نے اس کے باطن کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، لیکن آل محمد کے دشمنوں کو نہ چھوڑ
چھوڑیے گا، جیسے اللہ محشر میں نہیں چھوڑے گا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا میں انہیں لعنت کی تلوار سے ذبح کرتے رہیے، لعنت کے تیر چلاتے رہیے گا۔ اللہ جیسے چاہتا ہے کہ مومن کا دل نہ دکھایا جائے، اسی طرح سے چاہتا ہے کہ آل محمد کے دشمنوں سے دوستی نہ کی جائے۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ تیز آ گیا یعنی مدد اللہم صلی اللہ محمد۔ سنیے، ایک عجیب زاویے سے میں گفتگو کا فرما رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے شہزادی تک جانا ہے، لیکن ایک پیغام لیتے جائیے۔ محدث قمی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ تو اگر رقص نہیں کرے گی میں تجھے قتل کر دوں گا، تو محدث قمی نے کہا وہ اپنی ضد پہ اڑی رہی کہ میں علی کے خلاف شعر نہیں پڑھوں گی۔ وہ پوری زندگی رقاصہ تھی اور اسی دربار میں رقص کرتی تھی، لیکن ایک لمحے کی معرفت دیکھیے اسے کہاں سے کہاں لے گئی۔ اس نے کہا کہ میں علی کے خلاف تو شعر نہیں پڑھوں گی اور رقص نہیں کروں گی۔ اسی جرم میں اس رقاصہ کو فقیر شام نے قتل کروا دیا۔ اب علی کے بعد حسن کا دور آیا، حسن کے بعد امام حسین کا دور آیا، امام حسین کے بعد سید سجاد کا دور آیا، چوتھے امام کے بعد پانچویں امام کا دور آیا۔ جب مغبر صادق کا زمانہ آیا، چھٹے امام کا، تو ایک سائل چھٹے امام کی خدمت میں یہی روایت لے کے پہنچا، اور اس نے کہا کہ علی کے دور میں جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی اور رقاصہ جو معاویہ کے دربار میں تھی اس کو فقیر شام نے اس جرم میں قتل کیا تھا۔ مولا یہ بتائیے کہ اس کی موت حق پر ہوئی ہے یا باطل پر ہوئی ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے صرف اتنا کہا، ماتا شہیدہ۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے، کیا فرمایا؟ اللہم صلی اللہ، کیا فرمایا؟ کا ماتا۔ اب دیکھیں اس کے لیے تو بیکرا حدیثیں ہیں کہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، جس کی محبت میں آخری سانس لوگے اسی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے اور کسی علی کے دشمن کے گیت گاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اسی کے ساتھ محشور کیا جائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آل محمد کے ساتھ محشور کیا جائے۔ ایک بڑا حسین واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی لمحے معرفت کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ، بس اس کے بعد میں پہنچ رہا ہوں شہزادی کے دروازے تک، لیکن یہ میسج بہت اہم ہے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، انشاءاللہ بہت یاد رکھیے گا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جب قحط آیا اور جناب موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ایک مرتبہ قوم والوں نے، امت والوں نے جناب موسیٰ سے کہا، آپ تو نبی ہیں اللہ کے، جا کے پوچھئے کہ قحط کیوں ہے، بارش کا نزول کیوں ہو رہا ہے، سوکھا کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو نبوت نے اپنی قوم کی عرضی توحید کے دفتر میں داخل کی، اور جب توحید کے دفتر میں داخل کی تو جواب آیا، موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے، جب تک وہ اس قوم میں رہے گا تب تک بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ جناب موسیٰ آئے، سنیے عجیب بات ہے، جناب موسیٰ آئے، ایک عجیب اشارہ کروں گا جس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ عزیزوں، جیسے ہی جناب موسیٰ آئے، اپنی قوم والوں کو بلایا اور وہی اللہ کا پیغام سنایا، تو اسی مجمع میں وہ گناہگار شخص بھی موجود تھا۔ جب اس کے کانوں میں بات گئی، اچھا ابوذر بھائی، اس زمانے میں اتنے ہوشیار گناہگار بھی ہوتے تھے کہ سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے لیے بات کہی جا رہی ہے، لیکن آج جب کسی کے لیے کوئی بات چھپا کے کہی جائے تو مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص سمجھتا ہے ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، ارے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے تاکہ آج سنیے، عجیب بات کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا، اور عجیب اشارہ کروں گا۔ میں نے کہا آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ شہزادی کی شہادت کی مجلسوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی، وہ مجمع میں موجود تھا، اس نے چاہا کہ میں اس مجمع سے نکل جاؤں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہوگی تو میرا رہنا صحیح نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی قدم اٹھایا، تاریخ نے پھر پہلو بدلا۔ جیسے ہی اس نے سوچا کہ میں نکل جاؤں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر مجمع سے میں نکلا تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی تو میری عزت کا کیا ہوگا، میری بے عزتی ہو جائے گی اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ گناہگار میں ہوں۔ تو وہ وہیں بیٹھا رہا، معرفت کا ایک لمحے کے اوپر غور فرمائیے گا، وہ وہیں بیٹھا رہا، لیکن
لیکن علیمٌ بذات صدور، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب خدا ہے، جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس پر یقین کر کے اسی نے اسی مجمع میں دل میں کہا، اے پروردگار، عجیب تاریخ کا رخ ہے ابو ذر بھائی، اے پروردگار میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، بس میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، لمحے معرفت نے کہاں سے کہاں پہنچایا، فوراً وحی نازل ہوئی اور موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اے موسیٰ اب بارش کا نزول ہوگا، میں نے اس گناہگار کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب موسیٰ نے کہا، اے پروردگار میرا کیا ہوگا؟ میں نے تو کہہ دیا ہے جب تک وہ رہے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے جانے دے، ذرا اس کا نام تو بتا دے کہ قوم میں وہ کون سا شخص تھا۔ آواز آئی، موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب گناہگار تھا تب تو بتایا نہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، جہاں لے کر آیا ہوں توجہ ہے کہ جب گناہگار تھا تب تو گناہ نہیں بتانا تھا، صرف نام بتانا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے آج صبح کی مجلس میں ہم نے یہ بات کہی تھی، لیکن کم سے کم 20 یا 25 لوگوں نے رسپانس جو ملتا ہے، جس کو کہا جائے، ہاں جو جواب ملتا ہے وہ چہرے کے ایکٹریکشن سے انڈیکیٹ جو کرتا ہے چہرہ، تو اس سے 20 یا 25 لوگوں سے ملا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ پر تو اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے، سال میں ایک مجلس ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ آ کے ایام اعزاں میں، اس کے بعد ہمارے برادر جلیل کا حکم تھا تو ہم حاضر ہو گئے، اور الحمدللہ آپ کی پاکیزہ سماعتیں، یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ کوانٹٹی بڑھ جائے کیونکہ کوالٹی موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کوانٹٹی بڑھ جائے۔ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، پروردگار نے کہا موسیٰ جب گناہگار تھا تب تو نام بتایا نہیں، اب تو میں نے توبہ قبول کر لی ہے، تم کیا چاہتے ہو نام بتا کر اسے شرمندہ کر دوں؟ اور میں اسے شرمندہ کر دوں؟ میں نے اس کی گناہوں کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب آپ غور فرمائیے، پڑھنا قرطاس کا کام ہے، سمجھنا آپ کی ذمہ داری۔ عجیب بات ہے مولانا، جن کی قرآن پر نظر ہوگی وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ خدا جو اتنا محتاط ہو کہ اپنے بندوں کی گناہ گار بندوں کا نام بھی اپنے کلیم اللہ نبی سے نہ بتائے، اور ستار العیوب ہو، عیب تو عیب، ناموں کو بھی چھپا لے۔ میرا سوال ہے کہ اتنا بڑا پروردگار، کریم پروردگار، کہ جو عیب کو بھی چھپاتا ہے، نام کو بھی چھپاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن میں یوسف جیسے نبی کی پاکیزہ زوجہ کہ جن کا نام زلیخا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرنے کے بعد لیکن پھر بھی پرانی حرکتوں کو بیان کیا؟ ارے کہاں ہے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہاں کوالٹی بھی ہے تو ہو سکتا ہے کوانٹٹی بڑھ جائے۔ اچھا پرانے عیبوں کو بیان کیا یا نہیں کیا؟ اٹھا کے پڑھیے، احسن القصص، کبھی اس رخ سے سوچا ہے؟ احسن القصص کہا گیا، یعنی قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ، اور وہ کس کا ہے؟ جناب یوسف کا قصہ ہے۔ تو جناب زلیخا کہ جب توبہ قبول کی اور یوسف جیسے نبی کی زوجیت میں جناب زلیخا آئی، تو پرانی باتوں کو جب پروردگار اپنے خاص اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو کیا وجہ تھی کہ یوسف جیسے نبی کی زوجہ کے پرانے عیبوں کو قرآن میں کھل کے بیان کیا؟ جب بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ مقدمہ تھا کسی چغل خور بی بی کے لیے۔ میری بات ہی نہیں پہنچی ہے جہاں تک۔ اچھا جو پہنچ گئے ان کے سلام، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کہ نسبتوں کی وجہ سے محترم نہ سمجھ لینا۔ ہاں ارے وہ زلیخا کہ جس کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا، لیکن جو پرانی جو ان کی باتیں تھیں ان کو قرآن میں کھل کے بیان کیا تاکہ تمہیں سبق مل جائے کہ کوئی نسبتوں سے اتنا محترم نہیں ہو جاتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ جو عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہ زوجہ کہ جو نیک تھی اور اس دنیا سے گئی، لیکن پرانی باتوں کو اللہ نے کھل کے قرآن میں بیان کیا، تو اس کے لیے احترام کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا، اور نبی کی نسبت سے کہ جو علی کے مقابلے پر آ گئی۔
بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. جو میدان میں علی کے مقابلے پر آ گئے, علی کے مقابلے پر چلے آئے. عزیزان گرامی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اس لیے کہ ہر چیز کے ہم قائل ہیں, لیکن آل محمد علیہ السلام کے جو مظالم ہیں اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. جب تاریخ ہے تو وہ کھل کے بیان ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ نام چھپائے گئے ہیں تو چھپے ہی رہنے دیجئے. ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں, لعنتیں بے وقوف نہیں ہوتی. آج کے بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے تاکہ مرحلہ آگے ہو جائے. محور, بس یہی پہ بات آگے بڑھ رہی ہے. محور معرفت ہیں سیدہ, مرکز معرفت ہے سیدہ, نقطہ معرفت ہے. عجیب بات ہے صاحب, نقطہ معرفت ہے سیدہ. اگر آپ غور فرمائیے تو میں دو گوشے پڑھ کے التفات کربلا کی طرف کروں اور انشاءاللہ یہ مجلس جو ہے سرحد اختتام کی طرف بڑھ جائے. عزیزان گرامی, بی بی کا در توحید کا دروازہ ہے, شہزادی کا دروازہ. تو اسی لیے تو جناب سلمان محمدی نے کہہ دیا تھا کہ میری نظر میں سیدہ کا دروازہ سدرۃ المنتہا ہے. ہائے ہائے ہائے. نہیں, میں دو تین حوالے آپ کو دے دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے حلق سے بات نہیں بھی اترتی ہے تو حوالے بھی لیتے جائیے. آپ مقبول صاحب کی کتاب بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں جناب سلمان محمدی کے حوالے سے, اور ایک کتاب اور ہے نفس الرحمان فی فضائل جناب سلمان محمدی, آپ اٹھا کے پڑھیے. اس میں ضخیم کتابیں, اس میں جناب سلمان کے سلسلے سے واقعات موجود ہیں کہ جناب سلمان نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ بی بی سیدہ کا در میری نظر میں سدرۃ المنتہا ہے. تو کسی نے جا کے شکایت کر دی تھی رسول اللہ سے کہ یہ شہزادی کے در کو, یعنی آپ کی بیٹی کے دروازے کو سدرۃ المنتہا کہہ رہے ہیں. سلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو رسول چاہتے تو جواب دے دیتے, لیکن سلمان کو بلایا اور اس کے سامنے کھڑا کیا. کہا سلمان یہ کیا شکایت کر رہا ہے کہ تم نے میری بیٹی کے دروازے کو سدرۃ المنتہا سے تعبیر کیا؟ جناب سلمان نے کہا جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے, اور آپ تو بہتر جانتے ہیں, اور جو اس نے کہا ہے وہ بھی صحیح ہے. یہ کہہ رہا ہے سدرۃ المنتہا آسمانوں میں ہے, میں کہہ رہا ہوں سدرۃ المنتہا میری نظر میں در سیدہ ہے. کہا وہ کیسے ہے, ذرا وضاحت کرو. کہا اس کی نظر میں سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبرائیل ٹھہر جائے, میری نظر میں سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پہ سردار رسول ٹھہر جائے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. جہاں میری نظر میں سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں سردار انبیاء ٹھہر جائے, جہاں سردار انبیاء ٹھہر جائے. اگر آپ معرفت کے گوشوں کو آپ تقسیم ہو رہے ہیں اور آپ قبول کر رہے ہیں تو ایک عجیب بات کہنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ابو ذر بھائی نے بھی کبھی نہ سنی ہو, تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے مجلس اور محافل میں تو سنتے رہتے ہیں, تو بہرحال لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی بات پڑھ کے چلا جاؤں. شہزادی کے دروازے سے جو معرفت کا رزق بٹا ہے, اگر لطف الہی ہو جائے تو دو تین موتیوں کو چن لیجئے گا اور میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. یاد کیجئے اللہ کا ایک نبی کہ جس کو اللہ نے خلیل کا خطاب دیا, یعنی خلیل خدا کون ہے؟ جناب ابراہیم. ارے کیا گوشہ ہے, اس کو محسوس کیجئے. جناب سیدہ کے در کی عظمت, میں وجود سیدہ پہ بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے گھر کی اشیاء کی عظمت کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان سے مس ہیں وہ کس منزل پہ ہیں. میں بی بی سیدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ان کے قریب ہیں, جو ان سے مس ہیں, ان کا مرتبہ کیا ہے. ذرا گوشے پہ گوشے نکالیے اور معرفت کی اینک لگا کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو بات بالکل واضح ہو جائے. جناب ابراہیم ایسے نبی ہیں کہ جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں تناول فرماتے, اور یہاں تک موجود ہے کہ جناب ابراہیم کے گھر جب مہمان نہیں آتا تھا تو باہر چلے جاتے تھے, بازار چلے جاتے تھے, کسی کو لے آتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. یہ بھی سیرت سرکار ابراہیم جناب ابراہیم ہے. اور جناب ابراہیم بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, مہمان کو بھی کھلاتے تھے. تو اس سے پتا چلا صرف کھانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کھلانے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. تو جناب ابراہیم, سنیے گا عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ نہ ہوتے تو شاید بچا لے جاتا, لیکن آپ کی سماعتیں ہیں تو یہ بھی تبرک اور امانت لیتے جائیے, کیونکہ حاشیہ انہوں نے لگا دیا کہ شہزادی کے حوالے سے تو ایک سر اور ایک راز ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جناب ابراہیم کے دسترخوان پہ ایک دن جناب جبرائیل آ گئے. سنیے, اور جب جناب جبرائیل آئے, تاریخ پڑھنے والے بہتر جانتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا, خلیل نے کہا کہ بسم اللہ روٹیاں تناول فرمائیے, جو غذا ان کے دسترخوان پہ تھی. تو جناب جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ, یہ ہماری غذا نہیں ہے, ہماری غذا کچھ اور ہے. کہ وہ کیا ہے؟ فیضان گرامی وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے تسبیح الہی.
توجہ رکھیے گا، کیا گئے مشہور واقعہ کیا ہے؟ تسبیح ہے الہی، تسبیح ہے۔ سردار ملائکہ نے کہا کہ ہماری غذا ہے تسبیح الہی، فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے، فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے۔ کہیں لے جا رہا ہوں اور بہت غور سے سنیے گا، سردار ملائکہ نے کہا کہ فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے، نہیں کھاتے۔ اس منزل پہ میں امانت میں خیانت نہ کروں، مرحوم رئیس الواعظین کرار محمد آبادی صاحب اللہ مزید درجات بلند فرمائے، وہ اس منزل پہ بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیونکہ جبرائیل نے کہہ دیا تھا ہم روٹی نہیں کھاتے اور ابراہیم کے دسترخوان پہ کہا تھا، تو اللہ نے بھی کہا تو صحیح، اگر ابراہیم ہی کی اولاد کے دروازے پر، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، ہاں تو صحیح، اب ابراہیم کی اولاد کے ہی دروازے پر فرشتوں کو روٹیاں لینے مجھے بھیجنا پڑے گا، اور میں 3 دن تک فرشتوں کو سائل بنا کر در سیدہ پہ روٹیاں لینے بھیجوں گا۔ نہیں کھاتے ہو پھر بھی لینے جاؤ، نہیں کھاتے ہو پھر بھی لے کر آؤ، نہیں کھاتے ہو پھر بھی لے کر آؤ۔ اب عزیزو ایک نتیجہ اس حقیر فقیر عبد ذلیل سراپہ تقصیر کا ہے، اس کندہ ناتراش طالب علم کا، اسے قبول فرمائیے۔ اب ظاہر سے ہٹ کے ذرا عرفان کی سرحدوں پہ جائیے تو ان دونوں واقعات کو ملائیے، پیرلر میں رکھیے، تو آپ کو ایک رزلٹ نکل کے سامنے آئے گا جو بڑا حسین ہوگا، جس کو آپ دیکھتے ہی الحمدللہ آپ کے چہرے گلاب ہو جائیں گے۔ ادھر سردار ملائکہ نے کہا کہ ہماری غذا تسبیح الہی ہے، اور ادھر اللہ نے 3 دن زہرا کے دروازے پر فرشتوں کو روٹیاں لینے کے لیے بھیجا۔ اب بھی میری بات نہیں پہنچی، جو روٹیاں فرشتے لے گئے تھے وہ انہوں نے کھا نہیں لی، کوئی عالم نہیں ثابت کر سکتا، کہیں معصوم نے نہیں بتایا، اس لیے کہ روٹیاں فرشتے کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ غذا ہے ہی نہیں جو آپ کی ہے۔ لیکن دونوں واقعات کو پیش نظر رکھیے تو ایک بات کی وضاحت اللہ نے بالکل صاف لفظوں میں کر دی کہ جبرائیل کہہ چکے تھے ہماری غذا تسبیح ہے، تو اس لیے ہم نے روٹی زہرا کے دروازے سے منگوائی تاکہ تمہیں عظمت در سیدہ کا اندازہ ہو کہ روٹیاں فاطمہ کے ہاتھ سے مس ہو جائیں تو تسبیح الہی کی منزل تک آ جاتی ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جہاں تک لے کر آئے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے، اور 2 حدیثوں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ جب روٹیاں سیدہ کے ہاتھ سے مس ہو جائیں تو تسبیح الہی کی منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ صاحب 2 حدیثیں ہیں اور دونوں حدیث کی وضاحت انہی واقعات سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، یاد رکھیے گا، اور ایک حدیث ہے من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا، پڑھا نہیں میں نے کہا، جو قائل ہوا اس پر جنت واجب، جس نے حسین پر گریہ کیا، توجہ، اس پر جنت واجب۔ دیکھیے روٹیوں میں طاقت نہیں تھی جو حلطہ نازل کروا لیں، ارے سبحان اللہ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، روٹیوں میں طاقت نہیں تھی جو حلطہ نازل کروا لیں، اور ذوالفقار میں طاقت نہیں تھی جو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلے، یہ تو علی کے ہاتھ کا کمال تھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو صاحب ذوالفقار کا کمال تھا، اور یہاں پہ بھی مسئلہ وہی ہے، روٹیوں میں طاقت نہیں تھی کہ جو سورہ دہر کو آسمان سے زمین کی جانب، یہ تو سیدہ کے ہاتھ کے مس کردہ فضائل ہیں کہ جس کی وجہ سے سورہ دہر آیا اور روٹیاں وہاں چلی گئیں۔ عزیزان گرامی، میں 2 حدیثوں کی وضاحت انہی واقعوں سے کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک معرفت کا پہلو اور نکل آئے۔ ایک حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا اس پر جنت واجب، اور ایک حدیث ہے من بکا علی الحسین، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ تسبیح الہی، ارے تھوڑا سا جاگیے گا، کہیں لے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ ہے اللہ کی تسبیح۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ من بکا علی الحسین، غور سے سنیے، وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے گا اس پر جنت واجب۔ اب سمجھے آپ، جو حسین پر روئے گا اس پر جنت واجب۔ ادھر روٹیوں میں طاقت نہیں تھی جو سورہ دہر کو اتروا لیں، یہ تو سیدہ کے ہاتھ کا کمال تھا کہ روٹیاں گئیں سورہ دہر آ گیا۔ اسی طرح سے ہمارے آنسوؤں میں طاقت نہیں ہے کہ جو جنت خرید لیں،
ارے جو آنسو گریہ بر حسین میں خود فاطمہ اپنے رومال میں لینے چلی آئے. کاش میری بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی نا کہ دنیا لاکھ روتی رہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں شاید بات کی وضاحت ہو جائے. دنیا لاکھ روتی رہے جب تک آنسو رومال میں نہیں پہنچیں گے تب تک اس حدیث کی وضاحت نہیں ہوگی اور اس حدیث کے زمرے میں رونے والا نہیں آئے گا. کیونکہ جو وجود خاک کے آنسو کو وجود قدرت کے زخموں کا مرہم بنا دے اس وسیلے کا نام رومال فاطمہ ہے. اس وسیلے کا نام ہے رومال. اچھا اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک رخ اور آپ کی خدمت میں 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات بلند آواز سے شہزادی. اچھا ایک بات سنیے کہ رسول اللہ کا اگر پتہ چل جائے کہ کہیں پہ کرتا رکھا ہوا ہے تو مسلمان اپنے گھر کے سارے کام چھوڑنے کے بعد اور پتہ چل جائے کہ ایک ہی دن کھلے گا وہ میوزیم, اس کے بعد سال بھر بند ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ سال بھر کا رزق لے کے پہنچ جائیں, میوزیم کے باہر بیٹھے رہیں کہ یہ میوزیم پتہ نہیں کب کھلے گا. اگر نہیں کھلا تو جس کے لیے سند بھی نہیں ہے کہ یہ رسول ہی کا کرتا ہے, چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے محسوس کر لیں, جس کے لیے سند ہی نہیں ہے کہ یہ رسول ہی کا کرتا ہے, خالی یقین ہے کہ یہ رسول کا ہے, نسبت دے دی ہے, تو پوری دنیا کا مسلمان اسے دور سے ہی دیکھنے کے لیے بے چین ہے. حالانکہ جملہ آپ سمجھیے, حالانکہ جو رسول کی نسبت کا کرتا ہے یہ رسول کا مس کردہ کرتا ہے, رسول کا جز نہیں ہے. نہیں پہنچا ہی نہیں جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. بہت غور سے سنیے گا, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. ایک بات مجھے بتائیے کہ کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا عالم ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں صحابی رسول کے کرتے سے افضل ہے؟ نہیں, کوئی لے کر آئیے. فلاں صحابی رسول کی نالین سے افضل ہے, کرتا تو بہت دور کی بات, نالین سے افضل ہے. اچھا کبھی غور کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ روکا تو کیا کہا جبرائیل نے؟ کہ اب اس کے آگے, اچھا غور کریے گا, میں پڑھوں گا آگے نہیں, سدرۃ المنتہا پہ رکنے کے بعد کہا کہ اگر اس کے آگے میں گیا تو بالوں پر جل جائیں گے. اچھا جلتا وہ ہے نا جو یا تو جیسے ہم ہیں گوشت کے بنے ہوئے, وہ جلے گا نا. نور کبھی جلتا ہے یا نہیں جلتا؟ جناب جبرائیل نے کہا بالوں پر جل جائیں گے, اور ان کا وجود ہے نوری, تو نور تو جلتا ہی نہیں ہے. تو اب اس پہ بحث بعد میں ہوگی انشاءاللہ کبھی اور, لیکن انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے جو جبرائیل نے کہا بالوں پر جل جائیں گے. اب آگے بڑھ کے دیکھیے کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں بالوں پر جل جائیں گے, اور رسول نالین پہن کے جا رہے ہیں, وہ تو نوری نہیں تھی. اما کہاں ہے یار, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ محسوس کیجئے. اب آپ بہت غور سے سنیے گا جہاں لے جا رہا ہوں. وہ جو نالین پہن کے گئے ہیں وہ تو نوری نہیں تھی, وہ تو زمین, ہاں یہیں کی بنائی ہوئی نالین تھی, اور ہم تاریخ گواہ ہے کہ جو نالین ٹاکی بھی جاتی تھی اور رسول پہنتے بھی تھے. وہی نالین پہن کے سدرۃ المنتہا کے آگے چلے گئے جہاں سیدہ کا علاقہ تھا, وہاں اجازت تھی کہ صرف رسول ہی آ سکتے ہیں. اب عزیزان گرامی, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث کی وضاحت چھوٹے لفظوں میں کر رہا ہوں, لیکن معرفت کی کائنات بڑی ہے. اسی کے بعد مجلس تمام ہے کہ رسول کا کرتا رسول کا کرتا ہے, رسول کا جز نہیں ہے. رسول کی نالین رسول کی نالین ہے, رسول کا جز نہیں ہے. رسول کی سواری رسول کی سواری ہے, رسول کا جز نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے علماء ہیں سب کو بلائیے, کوئی یہ کہہ کے چلا جائے کہ فلاں صحابی رسول کی نالین سے افضل ہے, فلاں صحابی, ارے صحابی تو صحابی, آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک کوئی نبی رسول کی نالین سے افضل ہے, کوئی نبی رسول کے کرتے سے افضل ہے, کوئی نبی رسول کی ردا سے افضل ہے. حالانکہ یہ نسبت کی چیزیں ہیں.
ہاں توجہ ہے، رسول کا جز نہیں ہے تو اب بدرجہ اتم جب کرتے سے کوئی افضل نہیں ہے تو ہاتھ سے کیا افضل ہوگا، چہرے سے کیا افضل ہوگا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ ہاتھ سے کیا افضل ہوگا، چہرے سے کیا افضل ہوگا، سر سے کیا افضل ہوگا، پیر سے کیا افضل ہوگا، سینے سے کیا افضل ہوگا؟ تو یہ ہے رسول کے پارٹس آف باڈی، معاف کیجئے گا، یہ ہے رسول کے جسم کے جز۔ لیکن رسول نے جو حدیث ارشاد فرمائی سیدہ کے لیے، یہ نہیں کہا کہ رسول میں فاطمہ میرے ہاتھ کا جز ہے، بلکہ فرمایا فاطمہ میرا جز ہے۔ نہیں، میری بات واضح ہو جائے، تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں، کیا فرمایا؟ فاطمہ، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ۔ یہ دیکھیں دل کا ترجمہ تو پتہ نہیں کیسے کیا جاتا ہے، وہ نسخوں میں کیا جاتا ہے، علماء نے کیا ہے، کئی نسخے ملتے بھی ہیں کہ پارہ جگر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ دل کا ٹکڑا، لیکن دل چونکہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ دل جو ہے جو سب کچھ ہوتا ہے، اگر یہ رک جائے تو پوری باڈی چلنا بند ہو جاتی ہے، تو اسی لیے مثال دے دی جاتی ہے کہ پارہ جگر، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے، لفظیں یہ ہے فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی ہاتھ سے کوئی صحابی افضل نہیں ہو سکتا، چہرے سے کوئی صحابی افضل نہیں ہو سکتا، چہرہ تو چہرہ، رسول کی نالین سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ تو فاطمہ کے لیے تو فرمایا فاطمہ میرا جز ہے۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، فاطمہ میرا جز ہے، اس کا مطلب رسالت کا جز ہے، نبوت کا جز ہے۔ توجہ ہے، میں کچھ یعنی جتنے کمالات اللہ نے رسول کو عطا کیے ہیں سب میں فاطمہ برابر کی شریک ہیں، اسی لیے کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ جس سے محمد افضل ہے اس سے فاطمہ افضل ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جہاں تک لکھا، جس سے محمد افضل ہے، جس سے محمد افضل ہیں اس سے رسالت کا جز بھی افضل ہے۔ تو اب یہ کہنے کا حق ہے کہ دربار میں یہ سیدہ اپنا حق نہیں مانگ رہی ہیں بلکہ خود رسول اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ یہ جز رسالت ہے کہ جو اپنا حق مانگ رہی ہے، اور وہاں شہزادی کو حق نہیں دیا گیا ہے بلکہ جز رسالت کو ٹھکرایا گیا ہے۔ کبھی اس کے اوپر غور فرمائیے گا کہ جز رسالت کو ٹھکرایا گیا اور جز رسالت کو جھٹلایا گیا، اسی لیے کہ جب شہزادی آتی تھی تو رسالت اپنی مسند چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا تھا بلکہ جز رسالت کا احترام کر رہے تھے، کہ جو حدیث ارشاد فرمائی، کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے، یہ حجت خدا کا احترام کر کے بتا رہے تھے کہ کائنات پر ساری حجتیں، جیسے 11ویں امام کی حدیث ہے، نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم کائنات پر حجت ہیں لیکن ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہیں۔ عزیزوں، جب کوئی باپ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو جب گھر سے جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتا ہے، اور جب لوٹ کر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ محبت کا تقاضا، لیکن بلا تشبیہ، صد بلا تشبیہ، شہزادی کا دروازہ وہ دروازہ کہ جہاں موت تو موت، ملک الموت میں ہمت نہیں ہے کہ جو زہرا کی اجازت کے بغیر ڈیہڑی کو پار کر لے، جہاں جبرائیل آ کے جھولا جنبانی کرتے ہوں اور جہاں امام حسین کو لوریاں سناتے ہوں، جہاں پہ فرشتے سائل بن کر آتے ہوں، جہاں پہ زہرا کے ایک جنبش لب پر رضوان کی پوسٹ کو اللہ بدل دیتا ہو، جہاں خیاط حسنین بنا کر بھیجتا ہو، اتنا بڑا دروازہ، آپ سوچئے کہ یہ توحید کا دروازہ تھا، لیکن ادھر محمد کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور کچھ دن گزرے ہیں، بخاری گواہ ہے، صحیح مسلم گواہ ہے اور دیگر کتابیں گواہ ہیں، کھلے لفظوں میں روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ابھی کچھ دن گزرے تھے تو شہادت رسول کے کچھ دن نہ گزرے تھے، حالانکہ یہاں تک ہوا کہ جب شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا، ہائے میری شہزادی کی مظلومی، کہ جب بی بی نے گریہ شروع کیا تو کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کر دی، اے علی ان سے کہیے یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رویا کریں۔ باب اعظم، کاش کہ آپ کو مدینہ منورہ جانا نصیب ہو، میں تو گیا ہوں الحمدللہ شہزادی کے صدقے میں، میں نے وہ بیت الحزن کی زیارت کی ہے کہ
کہ کتنی دور یعنی محلہ بنی ہاشم سے علی نے کتنی دور وہ حجرہ بنوایا تھا کہ جہاں پہ شہزادی صحرا میں جا کر شہزادی اپنے بابا کو روتی تھی، ارباب ازا جب آپ جائیے گا تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ایسا لگے گا پروردگار سے دعا کیجئے گا پروردگار اسی لمحے میں میری موت کو میری زندگی کی ڈھوڑی پہ بھیج دے، بس اب برداشت نہیں ہوتا۔ اتنی دور ذرا فاصلہ دیکھیے گا، کہاں پہ علی نے جا کے بیت الحزن بنوایا اور وہاں شہزادی جا کے اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی۔ شہزادی کی مظلومی ہے، ابھی کچھ دن نہ گزرے تھے امت نے ایسی دغا کی کہ توحید کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ ارباب ازا ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہاں مسئلہ فدق کا نہیں تھا کہ مطالبہ فدق کی وجہ سے آئے تھے، مطالبہ بیعت کا مسئلہ تھا، ولایت علی کا مسئلہ تھا۔ یہ جتنے آئے تھے یہ سب انکار غدیر والے تھے، منکر غدیر تھے، یہ آئے تھے علی سے بیعت طلب کرنے کے لیے اور کہا تھا علی کو گھر سے باہر نکالو، اگر علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اندر سے بی بی نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جہاں محمد کے نواسے رہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جہاں پر اللہ کا ولی رہتا ہے۔ ارباب ازا لیکن یہ آوازیں ہوا کے دوش پر رہ گئیں، ان ظالموں نے ان آوازوں کو بالکل معمولی سمجھا اور روایت یہاں تک ہے، میں مکمل مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن ایک اشارہ سنیے، روایت یہاں تک ہے کہ جب آگ اور لکڑی جمع ہوئی اور شہزادی کے دروازے میں آگ لگائی گئی تو اپنی آنکھوں سے میں نے یہ جملے پڑھے ہیں، قیامت کے فکریں، تو روایت کہتی ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا گیا تو جتنے ملائین تھے اس دروازے پر پیر رکھ کے، اللہ اکبر کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں، پیر رکھ کے شہزادی در اور دروازے کے درمیان تھی۔ ایک جملہ ہے شہزادی کا فقرہ، شہزادی فرماتی ہے کہ در اور دروازے کے درمیان، دروازے اور دیوار کے درمیان ہم ایسے تھے، بی بی فرماتی ہیں در اور دروازے کے درمیان ہم ایسے تھے، فَأَسَرُوهَا ایسا لگا کہ جیسے مجھے نچوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، شہزادی آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ، مرحومہ کے نامہ اعمال تک اس کا ثواب پہنچے۔ بس دو جملے مصائب کے، روایت کہتی ہے یہاں تک کہ جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، میں کاش میں پڑھ لے جاؤں، علی کے گلے میں جب رسی ڈالی گئی تو جس ظالم نے گلے میں رسی ڈالی تھی اور علی کو کھینچنا شروع کیا تھا، اللہ ہرے علی کے صبر کی منزل کہ جیسے ہی علی کے گلے میں رسی ڈالی جس ظالم نے ڈالی تھی، جب اس ظالم کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا تو اس ظالم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتا کہ جب تو نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کھینچ رہا تھا اس وقت محمد کی بیٹی زہرا کہاں تھی؟ اس کے جملے سنیے، قیامت کے فکرے، محمد کی بیٹی زہرا کہاں تھی؟ اس نے کہا کہ جس وقت میں علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو کھینچ رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کے بندھے ہوئے کمر کے پٹکے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا، جیسے جیسے میں علی کو کھینچ رہا تھا ویسے ویسے بنت رسول علی کے ساتھ ساتھ۔ علماء اس واقعے کی تشبیہ کربلا کے ایک جنازے سے دیتے ہیں کہ ایسے علی کے ساتھ بنت رسول آگے آگے کھینچی چلی جا رہی تھی کہ جیسے کربلا میں حسین جب علی اکبر کا جنازہ لے کر، بچوں کا سہارا لے کر، اکبر کا جنازہ لے کر خیمے کی طرف جانے لگے تو اکبر کے پیر زمین پہ خط بناتے ہوئے خیمے تک گئے ہیں۔ ادھر اکبر کا جنازہ ہے اور ادھر دادی زہرا کا جنازہ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے پروردگار وہ علماء کہ جنہوں نے تحریک ولایت و تحریک اعضاء میں اپنی زندگی صرف کر دی، اگر حیات ہیں تو ان کو طول عمر عطا فرما۔
پروردگارہ جہاں جہاں بھی عزاداری اور ولایت علی کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو ہاتھ عزائے حسین اور مذہب حقہ کی طرف مخالفین کی طرف سے اٹھتے ہیں، ان ہاتھوں کو تبت یدا کی فہرست میں داخل فرما، اور ان ہاتھوں کو سلامت رکھ کے جو زمین کے سینے پہ آسمان بچھانے کے کام آتے ہیں۔ پروردگارہ جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، تجھے ذکر خیر کا واسطہ ان کے مزید درجات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں، جب ہمارا تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو ہمارا وجود رونے لگتا ہے۔ پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص انصار میں ہماری شمولیت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مومنہ محترمہ سلمہ بانو بنت عبدالحسین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہم السلام۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Salman. سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ آ گئے حق کے مخالف ظلم ڈھانے کے لیے ساتھ اپنے لائے ہیں در کو جلانے کے لیے آگ اور لکڑیاں آپ پر جو بھی ستم ڈھا یا گیا وہ کم نہیں غم یہ ہے بی بی کہ اس غم کا کسی کو غم نہیں غم کی ایک داستان آپ سا دنیا میں کوئی غم زدہ ہوگا نہیں آپ کی مرقد پہ بی آج تک سایہ نہیں مٹ گیا سائبان سیدہ
کربلا میں ایسا لوٹا آپ کی اولاد کو، وقت آخر کوئی بھی یا نہیں امداد کو، آئی بس ایک ماں مار کر محسن کو سب نے آپ کو صدمہ دیا، امت احمد نے کیسا آپ کو تحفہ دیا، توڑ دیں پسلیاں پسلیوں کو توڑ کر کو ہے علم ڈھایا گیا، چھین کر حق فاطمہ زہرا کو تڑپایا گیا، ہل گیا آسمان کون سی ایذا ندیمہ معصومِ کونین کو لے گئے دربار میں ظالم ابوالحسنین کو، باندھ کر رسماں جس کی نوحوں کی تڑپ سے بام مسجد اٹھ گئی، ظلم سہتے سہتے آخر وہ بھی ساجد اٹھ گئی، رہ گئی سسکیاں السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا برحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا برحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک انشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔